بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم واقعات کی دنیا میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ندامت کے آنسو۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ایک خوش الحان آدمی سارنگی بجا رہا تھا۔ اس کی آواز پر مرد، عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گانا گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلائیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی، تو عشاء کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام اور شہرت سوز سب رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مفہوم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پر پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھ ہی سے امیدیں وابستہ رکھتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہوا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غارنما گھڑے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کی، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرانے ہو چکے، اب سوا تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر علیہ السلام کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول اور محبوب رہا، اب بوجہ پیری آواز خراب ہونے جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی، اس لیے اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر علیہ السلام فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔
قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اسی اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا، درس حیات۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔